الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت 61 آیت نمبر 61 کو مکمل کیا۔ اس کو آج تیزی سے اس کی دہرائی کر لیتے ہیں اور پھر اگلی آیت کی طرف جائیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فدعو لنا، چنانچہ دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس میں سے، تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، من اس میں سے، بقلیہا اس کی سبزی، وقصائہا اس کی ککڑی کھیرا وغیرہ، وفومیہا اس کی گندم یا لہسن، وعدسیہا اس کی مسور، وبصلیہا اور اس کا پیاز۔ قال اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ نے فرمایا، اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، یعنی تم کیا بدلے میں چاہتے ہو، الذی جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر اس کے بدلے جو کہ بہتر ہے، اہبطوا مصر کسی شہر میں اترو، کسی مصر میں اترو، فإن لکم ما سألتم بے شک تمہارے لیے وہاں پر وہ ہے جو جس کا تم نے سوال کیا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور ان پر تھوپ دی گئی ذلت اور محتاجی، وباؤ بغضب من اللہ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ وہ لوگ، کانوا یکفرون کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون النبیین اور نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، بغیر حق کے بغیر، ذالک اور اس لیے کہ بما عصوا وہ نافرمان تھے، وقانوا یعتدون اور حد سے گزرا کرتے تھے۔ رواں ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہمیشہ نہیں رہ سکتے، بس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار نکالے، اس کی سبزی اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز میں سے۔ کہا کیا تم بہتر کے بدلے کمتر چاہتے ہو، شہر میں اترو، پس جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں یقیناً ملے گا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس آئے، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، وہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ آج اگلی آیت، آیت نمبر 62، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اب وہ پچھلا ایک واقعہ تھا اس کی طرف اشارہ ہوا اور اب یہ ایک اور بات بتائی جا رہی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، صابئین، انا کا مطلب بے شک، یقیناً۔ عام طور پر انا کا لفظ جو ہے وہ اگر کسی جملے کسی بات کے شروع میں آئے تو اس سے مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو آگے بات بیان کی جا رہی ہے یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ انا الذین آمنوا، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لائے، یعنی کہ ایمان والے، اور الذین ہادو جو لوگ، ہادو کا مطلب یہودی ہوئے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ایک یہ گروہ، اور جو لوگ یہودی ہوئے یعنی یہودیوں کا گروہ، دو گروہ۔ اس کے بعد اور نصارہ، الف لام خاص کرنے کے لیے، اور نصارہ یہ ایک علاقے سے منسوب ہے جہاں حضرت عیسیٰ آئے تھے، تو اس وجہ سے بہت شروع میں ان کو، مسیحیوں کو نصارہ کہا جاتا تھا، زیادہ تر عرب کے علاقے میں۔ والصابئین اور الف لام خاص کرنے کے لیے، خاص قوم کی طرف اشارہ ہے، سننے اور بولنے والے کو پتہ ہے۔ اور صابئی، یہ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پیروکار تھے، زبور پڑھا کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ کچھ کے نزدیک یہ حضرت ابراہیم کے پیروکار تھے، کچھ کے نزدیک یہ وہ یمن کے علاقے میں ملکہ سبا کے اس علاقے کے لوگ تھے، کچھ کے نزدیک یہ ستارہ پرست لوگ تھے یہاں ایران والی سائڈ سے۔ تو اس طرح اور بھی بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا ذکر چونکہ یہودیوں اور نصارہ کے ساتھ کیا گیا ہے تو یہ یقیناً اہل کتاب ہی کا کوئی گروہ ہے جس کو اللہ نے کتاب دی، اور بہرحال یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ میں آتے جاتے تھے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر
ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے مدینہ سے ہے، یعنی مشرکین مکہ کا اس میں نام نہیں آیا۔ مثال کے طور پر بات کی جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ چونکہ جن گروہوں سے وہ لوگ واقف تھے، اللہ زین آمنو یعنی ایمان والے، وہ تو وہاں موجود تھے، اللہ زین ہادو یہ بھی وہاں موجود تھے، نصارہ جو ہیں یہ وہاں پر پرمننٹ نہیں تھے، لیکن یہ لوگ آتے جاتے رہتے تھے مدینہ میں، اور سابعین یہ بھی ہمیں کوئی تاریخ سے ان کے پرمننٹ وہاں ہونے کا نہیں ملتا کوئی ایسا ثبوت، لیکن یہ لوگ بھی ایسے ہوں گے جو سفر کے دوران آتے جاتے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یعنی جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین، یعنی یہ جو ایمان والے یہودی نصارہ اور صابئین، آگے کہا جا رہا ہے من جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ کے ساتھ، اللہ پر، بے ساتھ اور اللہ پر ایمان لایا، اور الیوم الاخر یوم آخر پر، یعنی الف لام خاص کرنے کے لیے یوم اور آخر دونوں کے ساتھ لگا ہے سب، یعنی بولنے اور سننے والے کو یہ معلوم ہے کہ یہ کس آخری دن کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس دنیا کے آخری دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کیا گیا کہ ایمان والے اور جو لوگ یہودی اور نصارہ اور صابئین، یعنی یہ چار گروہوں کے نام لے کر کہا گیا کہ جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب اللہ زین آمنو کہا تو اس کا مطلب وہ تو ایمان لے آئے، تو پھر دوبارہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایمان لایا؟ دراصل یہ پیچھے اللہ زین آمنو سے مراد یعنی وہ گروہ ہے مسلمانوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعوے دار تھا، یعنی ان میں منافقین بھی تھے، وہ منہ سے تو اقرار کرتے تھے ہم ایمان لے آئے، جب وہ منہ سے شہادت دے دیتے تھے تو اس کا مطلب کہ وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ اب جب وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تو وہ ایمان والے ہی کہلاتے تھے، اصل میں ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے منافقین مسلمانوں میں موجود تھے، ہم پچھلی کافی آیات میں یہ دیکھ چکے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں گروہ لینا مراد ہے، ادھر سے مراد یہ بتانا نہیں کہ یہ لوگ حقیقتاً ایمان لے آئے تھے، یہ لوگ یعنی وہ گروہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کا دعوے دار تھا، ان پر ایمان لانے کا دعوے دار تھا۔ تو ایک وہ گروہ تھا مدینہ میں، ایک یہودی اور پھر نصارہ اور صابئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو حقیقت میں ان چاروں گروہوں میں سے جو حقیقت میں ایمان لے آیا اللہ پر اور روز آخر پر، اور آگے دیکھیے یقیناً ایمان والے اور یہودی اور نصارہ اور صابئی جو حقیقت میں اللہ اور آخری دن پر ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، وَعَمِلَ عمل کیا، صالحًا اچھا، یعنی جو اللہ پر ایمان لایا، روز آخر پر ایمان لایا اور اچھا عمل کیا، فَلَهُمْ پس لام کے لیے، ہم وہ، انہیں، تو ان کے لیے، تو پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کا فائدہ، ان کا بدلہ، ہم ان کا، عند ربہم، عند کا مطلب نزدیک، پاس، ربہم رب پالنے والا، اور ہم ان کا رب، تو ان کا اجر، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، تو بس ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اور لا نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، علا پر، ہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور لا نہیں، ہم یہ وہی ضمیر وہ، یحزنون یا مضارع کی علامت، پریزنٹ اور فیوچر میں ترجمہ کریں گے۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، اور واو نون جمع کی علامت، یحزنون کا مطلب وہ غم کرتے ہیں، ہم یحزنون وہ غم کرتے ہیں، ولا ہم یحزنون وہ غم نہیں کریں گے، یعنی نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غم کریں گے۔ ہم اس کو تفصیل سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ اصل میں دنیا کے بعد جو زندگی دی جانے والی ہے یہ اس کی کیفیت کا بیان ہے، جو جنتوں میں زندگی دی جائے گی یہ اس کی کیفیت کا بیان ہے، یعنی ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا، اور
جو غم ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے. تو یہ ماضی کے اندیشے، ماضی کے غم اس دنیا میں ہیں، آنے والے وقت کا خوف، اس کے اندیشے اس دنیا میں ہیں، لیکن جو آگے دنیا دی جائے گی اس میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو اس کی صفات بتائی جا رہی ہیں، ان جنتوں کی اور اس زندگی کی صفات بتائی جا رہی ہیں. تو کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ یعنی ایمان والوں میں سے یہودی، نصارہ، صابئین کسی بھی گروہ سے تعلق ہو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گروہ بندی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا. یہاں جو اصل نقطہ ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ کسی بھی گروہ بندی کی بنیاد پر آپ چاہے یہ کہہ دیں کہ جی ہم ایمان والوں کے گروہ میں ہیں، ہم رسول اللہ پر ایمان لے آئے، اس بنیاد پر نہ فیصلہ ہوگا، نہ بخشش ہوگی، نہ اس کی بنیاد پر اگلی زندگی میں کچھ ملے گا، نہ اس بنیاد پر کہ آپ کہیں جی ہم یہودی ہو گئے یا ہم نصارہ ہو گئے یا ہم صابئی ہو گئے. ان میں سے آپ کچھ بھی تھے، یعنی یہ اس وقت ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو شخص من آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لے آیا اور آخری دن پر ایمان لے آیا اور اس نے اچھا عمل کیا، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. فلاحم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. یعنی ایک ایسی زندگی ان کو دی جائے گی. تو دوبارہ سن لیجئے کہ یہ چاروں گروہ اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس گروہ بندی سے اٹھ کر جس بھی گروہ سے تمہارا تعلق ہے، حقیقت میں تم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لے آؤ اور اچھے عمل کرو، یعنی رسول اللہ کی دعوت قبول کر لو. بنیادی طور پر اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم چاہے جس بھی گروہ میں ہو، چاہے تم زبانی طور پر رسول اللہ کی دعوت قبول کر چکے ہو، تمہارا تعلق کسی بھی گروہ سے ہے، بس یہ یاد رکھو کہ جب تم حقیقتاً اللہ پر ایمان لے آؤ گے، رسول اللہ کی دعوت کو حقیقتاً قبول کر لو گے، حقیقت میں ایمان والے ہو جاؤ گے، اپنے ان گروہوں سے اٹھ کر، ان کو چھوڑ کر جب تم ایمان لے آؤ گے روز آخر پر، اللہ پر، اور اچھے عمل کرو گے، تو پھر تمہیں اس کا اجر جو ہے وہ تمہارے رب کے پاس ہے اور وہ تمہیں ملے گا. آئیے رواں ترجمہ دیکھ لیجئے. یقیناً ایمان والے اور یہودی اور نصارہ اور صابئی جو اللہ اور آخری دن پر ایمان لایا، یعنی یہ چار گروہ مدینے میں تھے، اور اس کے علاوہ بھی لے لیجئے، یہ تو مثال کے طور پر کسی بھی گروہ سے ہو، آپ کو اپنے گروہ سے اوپر اٹھ کر حقیقت میں اللہ اور آخری دن پر ایمان لانا ہوگا، رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرنا ہوگا اور اچھا عمل کیا، بس ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. انشاءاللہ کل اگلی آیت کی طرف جائیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.